دینی علم کے حصول کے خواہشمند لوگ اور اولیاء کرام بزرگان دین کے بارے میں پڑھنے والوں کے لیے حکیم افلاطون کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ افلاطون سقراط کا شاگرد تھا۔ انہوں نے اپنے علم اور تجربات کی بنیاد پر ایسی ایسی باتیں ہم لوگوں کے لیے کہی ہیں جنہیں ہمارے مفسرین اور لکھنے والوں نے اقوال کی شکل میں محفوظ کر کے اپنی اپنی کتابوں میں آتی قیامت تک کے اہل ایمان مسلمانوں کے لیے محفوظ کر لیے ہیں۔ افلاطون کا ایک قول میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے اپنے نفس کی تربیت میں اور اپنے آپ کو غصہ کے وقت قابو میں رہنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ حکیم افلاطون فرماتے ہیں کہ اپنی باتوں میں غصہ کی مقدار اتنی رکھو جتنی کھانے میں نمک کی ہوتی ہے۔ اگر متوازن ہے تو ہاضمہ کے لیے صحیح ہوتا ہے، اور اگر کمی بیشی ہو جائے تو یہی نمک ہاضمہ کے لیے فاسد ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ افلاطون نے غصہ کی اہمیت اور حیثیت دونوں کا اپنے اس قول میں خلاصہ فرما دیا اور واضح کہہ دیا کہ غصہ انسان کے لیے وبال جان ہے، اور اسی لیے غصہ کو حرام کہا گیا ہے۔ غصہ کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث جس کا نمبر ہے 6114، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑنے والا پہلوان ہو، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی قوت جسم کے کسی عضو کے اندر طاقت کا ہونا نہیں ہے، بلکہ حقیقی طاقت وہ ہے کہ غصے کے وقت اور اس کی شدت کے وقت اپنے نفس کا مجاہدہ کر کے اس پر قابو پا لے، یا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اپنے نفس پر قابو ہے اور شیطان پر غلبہ حاصل ہے۔ اسی طرح سورہ العمران کی آیت 134 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: کنز الایمان، جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفصیل کا یہ خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا وصف بیان کیا ہے کہ وہ سختی میں، آسانی میں، خوشی میں، غمی میں، تندرستی میں، بیماری میں، یعنی ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے روک نہیں سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کی برائیوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ غصہ پر قابو پانا اور غصہ کو پی جانے کے بارے میں کئی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر غصہ کے وقت تو مجھے یاد رکھے گا، یعنی میرے حکم کی پیروی کرتے ہوئے غصہ کو پی جائے گا، تو میں بھی غصہ کے وقت تجھے یاد رکھوں گا، یعنی ہلاکت کے وقت تجھے ہلاکت سے بچا لوں گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا تو آپ بیٹھ گئے اور پھر لیٹ گئے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے سرکار علیہ السلام سے سنا ہے کہ جسے غصہ آ جائے وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر غصہ پھر بھی نہ جائے تو لیٹ جائے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ عروہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا تو آپ اسی وقت وضو کرنے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کو بجھانے والی چیز پانی ہے، بس تم غصہ کے وقت وضو کرنے بیٹھ جایا کرو۔ اللہ رب العزت کو دنیا کا کوئی گھونٹ پینا اتنا عزیز نہیں جتنا غصہ کے گھونٹ کو پی جانا پسند ہے۔ ایسے لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی باوجود قدرت کے اپنے غصے کو ضبط کر لے تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اسے بلا کر اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے پسند کر لے۔ انسان کے اندر موجود بے شمار کمزوریوں میں سے ایک کمزوری غصہ کا آنا ہے۔ جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اسے اشتعال آ جاتا ہے،
اور وہ اشتعال اسے غصہ کی حالت میں لے آتا ہے، اور پھر وہ اپنی زبان اور ہاتھوں کا بے دریغ استعمال کر کے وہ کام کر جاتا ہے جو کسی بھی نارمل انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ حالانکہ بعد میں کئی مرتبہ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا اور شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، اور ویسے بھی کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آ سکتی۔ غصہ کو کنٹرول نہ کرنا انسان کی اخلاقی برائیوں میں شمار بھی کیا جاتا ہے، اور یہ اس کے اپنے لیے کئی نقصانات کا باعث بھی بنتا ہے۔ اسی لیے ہمارے مذہب یعنی اسلام نے غصہ کو ایک خطرناک بیماری اور قابل مذمت فعل قرار دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ اپنے جن جن محبوب اور پسندیدہ لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ غصہ کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرتے اور غصہ کو پی جاتے تھے اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ پروفیسر محمد یونس جنجوعہ نے اپنے ایک مضمون غصہ کے برے نتائج اور علاج کے عنوان سے لکھا تھا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ انہیں ایک جیل کے دورے پر جانے کا اتفاق ہوا۔ مختلف جرائم میں ملوث لوگ اپنی اپنی سزا کے دن گزار رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری کچھ لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی، اور زیادہ تر مجرم کا یہی کہنا تھا کہ غصہ کی حالت میں ہی سب کچھ ہوا، بات بڑھ گئی اور انجام یہ جیل کی سلاخیں ہیں۔ وہ لوگ جو قتل جیسی گھنونے جرم میں سزائے موت یا عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے، ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ غصہ آ گیا اور ہم نے فائر کر کے سامنے والے کو ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد سرمایہ بھی کیس میں ختم ہو گیا اور انجام سزائے موت یا عمر قید کی شکل میں ہمارے لیے لکھ دی گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں نے کیسی کیسی اذیتیں اور تکالیف پہنچائیں، لیکن بجائے غصہ کرنے کے ہمیشہ درگزر سے کام لیا۔ ایک دفعہ ایک یہودی مسجد میں مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا گیا۔ وہ رات میں مسجد کو گندا کر کے نجاست پھیلا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ صبح فجر سے پہلے جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد میں نجاست پڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو اور پانی لے کر آؤ تاکہ پانی سے مسجد کو دھو دیا جائے۔ مسجد کو دھویا جا رہا تھا کہ اس یہودی کو یاد آیا کہ وہ اپنی تلوار مسجد میں ہی بھول آیا ہے۔ اس نے سوچا کہ ابھی اندھیرا ہے، میں جا کر اپنی تلوار لے آؤں۔ وہ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مسجد دھوئی ہوئی جا رہی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب اس یہودی مہمان پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، بلکہ بڑے تحمل اور صبر سے اس سے کہا کہ تم اپنی تلوار یہاں بھول گئے ہو، وہ لے جاؤ۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ کیا صبر و تحمل اور درگزر کی اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ جہاں غصہ کے بے شمار نقصانات اور منفی پہلوؤں کی طرف ہم دیکھتے ہیں، وہیں اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، یعنی مثبت پہلو بھی نظر آتے ہیں۔ دراصل غصہ انسان کے لیے ایک فطری عمل ہے۔ اس کو رہ ارض پر شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جسے زندگی میں کبھی غصہ نہ آیا ہو، اور فی زمانہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس شخص کو غصہ نہیں آتا وہ شاید غیرت مند اور خوددار بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو غصہ کی حالت میں غضبناک نہ ہوا وہ انسان نہیں گدھا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک غیرت مند اور خوددار انسان ہی اپنے دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوتیں بخشی ہیں ان میں کوئی بیکار یا بے معنی نہیں ہے، بلکہ ہر قوت کو اپنی جگہ جائز اور صحیح مصرف ہے۔ غصہ اور غضب کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے۔ غصے کی صلاحیت انسان کے اندر محض فضول اور بیکار نہیں ہے، بلکہ انسان کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اسے ایک نعمت کے طور پر انسان کو عطا کی گئی ہے۔ در حقیقت یہ غصہ ہی ہے جس کی وجہ سے انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور انسان اپنی حفاظت، مکروہات اور ناگوار چیزوں کے خلاف مشتعل ہو کر اپنے اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
بس اس کا استعمال اگر صحیح ہے تو یہ نعمت خدا بندی ہے، اور اگر استعمال غلط ہے تو حرام ہے۔ جیسے انگور کا عرق انسان کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، لیکن اگر اس سے نشہ پیدا کر دیا جائے تو یہ حرام ہے۔ میرے واجب الاحترام پڑھنے والوں، غصوں کو حرام کیوں کہا گیا؟ دیکھیں، اگر کوئی انسان غصے کی حالت میں اپنی عقل اور ہوش و حواس کھو بیٹھے اور پھر اسی حالت میں اس سے کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو جائے تو یہ اس کے پورے گھرانے یا شاید خاندان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہو جائے گا۔ فی زمانہ ہمارے اس معاشرے میں جو بے جا غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں، یہ سب اسی غصے کا نتیجہ ہے۔ دوسری برادری میں شادی اور اپنی پسند کی شادی پر لڑکی کو اس کے بھائی اور والد کی طرف سے قتل کر دینا، یہ سب غصہ کی بدولت ہوتا نظر آتا ہے۔ اس لیے ہر وہ کام جو غصہ کی حالت میں کیا گیا ہو اور وہ خلاف شرع ہو، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، اسے حرام کہا گیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو پریشانیوں اور تکالیف کا ایک طویل سلسلہ ہمیشہ سائے کی طرح رہتا ہے، اس کی وجہ بھی یہ غصہ ہی ہے۔ آپ کہیں بھی نظر دوڑائیں، معمولی باتوں پر آپے سے باہر ہو جانا، لڑائی جھگڑا کر لینا اور بات کورٹ کچہری تک پہنچا دینا، یہ سب اسی غصے کا نتیجہ ہے۔ ایک روایت پیش خدمت ہے، غور کیجیے۔ بہقی نے روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ایک باندی تھی، وہ ان کو گرم پانی وضو کرا رہی تھی۔ اچانک ایسا ہوا کہ لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور حضرت حسن کے سر پر گرا، جس کی وجہ سے ان کا سر زخمی ہو گیا۔ حضرت حسن نے خشمگین نگاہوں سے باندی کی طرف دیکھا تو اس نے موقع محل کی نزاکت سمجھتے ہوئے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا۔ والکاظمین الغیظ، حضرت حسن نے فرمایا، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے آگے کا ٹکڑا تلاوت کیا۔ والعافین عن الناس، حضرت حسن نے فرمایا، میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا۔ اس نے آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا تلاوت کیا۔ واللہ یحب المحسنین، اس پر حضرت حسن نے فرمایا، جاؤ، میں نے تم کو خدا کے لیے آزاد کر دیا۔ غصہ کو پی جانا اور دبا لینا ایک بہترین عمل اور سامنے والے کی غلطی کو درگزر کرتے ہوئے اسے معاف کر دینا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا موجب ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس رب العزت نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے جو غصہ کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، اسے احسان سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی وہ عمل جو نہ صرف اس خالق کائنات کی پسند کا موجب ہے بلکہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ فی زمانہ دین سے دوری اور دنیا سے محبت کے نتیجہ میں ہم ڈپریشن، شوگر، بلڈ پریشر اور ایسی کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی وجہ اکثر و بیشتر غصہ کا شکار ہو کر ہم سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو سراسر اسلام کے منافی ہیں اور قابل گرفت ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسے ماحول میں مصروف عمل رکھیں جہاں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اس کے حبیب کریم رؤوف الرحیم کا ذکر ہو، اور غیر ضروری یعنی بیکار باتوں کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ میرے واجب الاحترام پڑھنے والوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہاں اگر ہم نے کسی بات پر بھی اپنے غصے کو قابو میں رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، غصہ پینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیتے ہیں، تو پھر اپنے ایمان کی سلامتی اور اس کی حفاظت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم اس کے پسندیدہ بندوں میں شمار کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے بیشتر گناہوں کی جڑ یہ غصہ ہی ہے، بس اس غصہ کو کنٹرول کرتے ہوئے پی جانا اور برداشت کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اب رب ہمیں شیطان کی طرف سے حاوی ہونے والے اس غصہ کی حالت میں اپنا کرم جاری رکھتے ہوئے ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کر کے اسے معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آمین آمین، بجاؤ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔